دوستو شادی زندگی کا اہم ترین فیصلہ ہوتا ہے، لیکن ہم اپنے بچے اور بچیوں کو اس بات کے لیے تیار ہی نہیں کرتے کہ وہ ایک خوشگوار زندگی گزار سکیں۔ نئے رشتے کا آغاز تو ہمیشہ خوبصورت ہوتا ہے، لیکن اصل امتحان اس وقت شروع ہوتا ہے کہ جب شادی کے چند دن کے بعد زندگی اپنی اصل صورت میں سامنے آتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے کہ وہ کون سی ایسی باتیں ہیں کہ جو لڑکے اور لڑکیوں کو شادی سے پہلے پتہ ہونی چاہیے۔ خاص طور پر ایک لڑکی کو ان باتوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے اگلی فیملی میں جا کر کس طرح سے بیہیو کرنا ہے، کس طرح سے جو ہے وہ نئی زندگی کا آغاز کرنا ہے، کیونکہ جب ایک لڑکی کسی نئے گھر میں شادی کے بعد جاتی ہے تو اسے خود میں بہت ساری تبدیلیاں پیدا کرنی پڑتی ہیں، اور یہی ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ہم سے ایکسپیکٹ کرتا ہے، اور جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں اپنی بیٹیوں کو وہ تربیت دینی پڑتی ہے کہ جو ہم ان کے لیے شاید کچھ حد تک نہیں چاہتے۔ ماں باپ اپنی بیٹیوں کو بڑے پیار اور بڑے ناز سے پیدا کرتے اور پالتے ہیں، لیکن جب انہیں اگلے گھر جانا ہوتا ہے تو انہیں بہت سارے چیلنجز کو فیس کرنا پڑتا ہے، تو ان کو ہمیشہ ان چیلنجز کے لیے تیار کرنا بھی ماں باپ کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو دوستو شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ، اور آج کے ولاگ میں نے جیسے کل آپ سے کہا تھا کہ کچھ شاپنگ کی چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی تھی اور شیئر کرنی تھی، لیکن میں ان کو ایڈ نہیں کر پائی کیونکہ اتنا لمبا میرا ولاگ نہیں تھا کل کا، تو کچھ کلپس جو ہیں وہ میں کل کے ہی ایڈ کر رہی ہوں، تو وہی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے، اور ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کسی بھی بیٹی کی جو تربیت ہے نا وہ ہمیشہ ماں کے سر پر آتی ہے کہ اس کی ماں نے اس کی ایسی تربیت کی ہے، اور بے شک ماں ہی جو ہے وہ پہلی درسگاہ بھی ہوتی ہے، اور تربیت کرنا اس کا فرض بھی ہوتا ہے، کیونکہ باپ تو سارا دن باہر رہتا ہے اور طرح طرح کے چیلنجز کو فیس کرتا ہے۔ نو ڈاؤٹ دونوں میاں بیوی کو مل کے ہی اپنی اولاد کی تربیت کرنی چاہیے، لیکن ماں کا رول زیادہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ گھر پر رہ کے اپنے بچوں کی جو ہے وہ ٹیک کیئر کرتی ہے۔ تو ماں کو اپنی بیٹی کی تربیت ایسی کرنی چاہیے کہ جب وہ اگلے گھر میں جائے نا تو وہ ان کی فیملی کے اندر ایک ویلیو کو ایڈ کرے۔ شادی سے پہلے ہر ماں کو اپنی بیٹی کو یہ بات بتا دینی چاہیے کہ بیٹا جیسے اس گھر میں تم رہتی تھی، اپنی مرضی سے ہر چیز کرتی تھی، اور جو چیز جہاں پڑی ہے وہیں رکھتی ہے، اگر صفائی کا دل کیا تو کر لیا، نہیں کیا تو اپنا کمرہ بکھرا پڑا ہے، چیزیں بکھری پڑی ہیں، کیونکہ وہ ماں جو ہے وہ تو دیکھ کے ساری چیزیں سمیٹ دیتی ہے، لیکن جب آپ اگلے گھر میں یہ سب کچھ کریں گے جا کے تو لوگ آپ کو باتیں کریں گے، اور اٹھائے گا یا آپ کی ہیلپ کوئی نہیں کرے گا، صرف آپ کو جو ہے وہ باتیں سننے کو ملیں گی۔ تو ماں جیسا تو کوئی ہو نہیں سکتا، ماں کا تو کوئی نعمت بدل نہیں ہو سکتا۔ جب تک ہم ماں باپ کے گھر میں ہوتے ہیں نا ہمیں اپنے اندر خامیاں نظر نہیں آتی ہیں، کیونکہ ہمارے ماں باپ ہماری خامیوں کو اس طرح سے چھپا لیتے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ ہمارے اندر ایک خامی تھی۔ اگر ہم گند مچاتے ہیں تو ہمارا گند اٹھا دیتے ہیں بنا کسی جھگڑا یا کسی گلہ شکوہ کے، لیکن یہی چیزیں جب آ کے آپ سسرال میں کرتے ہیں تو تب آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کتنی خامیاں ہیں، یا آپ کس قدر پوہڑ ہیں، آپ کو کھانا نہیں بنانا آتا، یا آپ کو صفائی نہیں کرنی آتی، آپ کو آرگنائز رہنا نہیں آتا۔ تو اپنی بیٹی کو جو ہے وہ یہ سب سے پہلے بتائیں کہ اس کو اب آرگنائزڈ ہو کے رہنا ہے، اور جیسے پہلے وہ گندی مندی بھی اگر رہتی تھی نا تو اب اسے جو ہے وہ صاف ستھرے کپڑے پہننے ہیں، ہمیشہ صاف ستھرا دکھنا ہے، اور ولیمے سے پہلے یعنی کہ اگر رات کو وہ گئی ہے تو اس کا جو بیگ ہے یا اس کی جو سامان ہے اگر تو اس کو فرصت ہوتی ہے تو وہ سامان وغیرہ جو ہے وہ آرگنائز کرے، اپنے ڈراٹس کے اندر چیزوں کو رکھے، یہ مت انتظار کرے کہ کوئی آ کے چیزوں کو رکھے گا۔ تو ان چیزوں سے جو ہے وہ پہلے دن آپ کا امپریشن جو ہے وہ ایک اچھا جائے گا۔ تو دوستوں سب سے جو بڑی بات ماں کو سکھانی ہوتی ہے نا ایک بیٹی کو، وہ ٹالرنس ہوتی ہے۔ آپ کو اپنی بیٹی کے اندر برداشت پیدا کرنی چاہیے، اور اسے برداشت کرنی آنی چاہیے، چیزوں کو، باتوں کو، ہر طرح کے جو ہے وہ سچویشن کو وہ خاموشی کے ساتھ اور بڑے صبر کے ساتھ برداشت کر سکے۔ میں جب اپنی اگر واقعہ کوٹ کروں تو جب ہم چھوٹے تھے تو ہماری دادی کہا کرتی تھی کہ بیٹیوں کو نا کھانا کھاتے ہوئے 7 دفعہ اٹھایا کرو، مطلب سیانے کہتے ہیں، وہ اس وقت کہا کرتے تھے کہ سیانے یہ کہتے ہیں، تو ہمیں اس وقت بڑی یہ باتیں بری لگتی تھی، ہم کہتے تھے کہ یہ کیا بات ہوئی، مطلب بیٹیوں کو کیوں اٹھائیں، بیٹوں کو کیوں نہیں اٹھاتے۔ تو جو وہ چونکہ اس وقت کم عقلی کا دور ہوتا ہے، تو اب چونکہ جب شادی کے بعد ان چیزوں کا ایکسپیرینس ہوا تو سمجھ میں آیا کہ مطلب جب میں چونکہ بڑی تھی اپنے گھر میں، سب سے بڑی بہن تھی، تو میرے سارے کام جو ہے وہ میری چھوٹی سسٹرز کافی جو ایک دفعہ کہنے پہ کر دیا کرتی تھیں، اور مجھے اس چیز کی فکر نہیں ہوتی تھی، کافی ساری میری چیزیں جو ہے وہ مینیج کیا کرتی تھی، اور میں بڑی تھی چونکہ بڑی بیٹی کی دفعہ ماں کی بھی ہمت کافی ہوتی ہے تو ماں بھی اس کو بڑے نازوں سے پالتی ہے، تو کام کی تو کوئی ذمہ داری میرے پر تھی نہیں۔ تو جب میں سسرال میں آئی تو چونکہ میں سب سے بڑی بہو تھی، تو بڑی بہو ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ایک ذمہ داری والا ٹائم تھا، اور ہر چیز جو ہے وہ مجھے کہی جانی، تو مجھے جب کوئی جیسے
کھانے پہ بیٹھے ہوئے کسی نے کہنا کہ یہ چیز سرو کر دیں گے، یہ چیز لا دیں، تو مجھے بہت عجیب لگتا تھا. مجھے بڑا نا شروع میں بڑا غصہ بھی آتا تھا کہ یہ کیا بات ہوئی، مطلب کیونکہ عادت جو نہیں تھی، اور عادت ہو تو پھر اس چیز کو جو ہے بندہ برداشت کر سکتا ہے. پھر آہستہ آہستہ اپنی کاؤنسلنگ کرتے کرتے اس چیز کو سمجھا کہ نہیں، یہ چیزیں تو ہونی ہیں، یہ میرا گھر تو ہے نہیں. تو مطلب ادھر اس طرح کی ایک ویلیو تھی کہ بڑوں والا سین تھا. یہاں پر آ کے تو ایک چھوٹے بچے کی طرح جو ہے وہ اٹھا کے بھگایا جاتا تھا. تو وہ چیزیں بڑی نا فیل ہوتی تھی. لیکن چونکہ یہ اس وقت کی پرانی جو دادی ماں کی باتیں تھیں وہ بھی یاد آتی تھی کہ جی واقعی صحیح کہہ رہی تھی وہ، کہ عادت ہونی چاہیے ورنہ برداشت نہیں کیا جاتا. برداشت آپ نے سکھانی ہے اپنی بیٹی کو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو اس کی لمٹس کا پتہ ہونا چاہیے. لمٹس کس طرح سے، اس کو کہ کوئی ان لمٹس کو کراس نہ کرے. اس کو ایک لیول بتا دیں کہ بیٹا وہاں یہ چیزیں برداشت کرنی ہے. ساس کچھ کہتی ہے، نند کچھ کہتی ہے، سسر کچھ کہتے ہیں، شوہر کچھ کہتے ہیں. ایک حد تک اسے ایک مطلب پکچر دکھا دیں کہ بیٹا یہ چیزیں برداشت کر کے رہنا ہے، ان چیزوں کی شکایت کبھی نہیں کرنی. لیکن جو چیزیں برداشت نہیں کرنی وہ بھی آپ نے اس کو سکھانی ہے، اس کی لمٹس کو بھی بتانا ہے. یہ نہ ہو کہ وہ ہر طرح کی زیادتی وہاں برداشت کرتی رہے اور آپ کو اس چیز کی خبر بھی نہ ہو. تو اگر تو سب سے پہلی چیز ہے کہ کوئی ہاتھ اٹھائے، لیکن شوہر اگر آپ کے اوپر ہاتھ اٹھائے، اس چیز کو آپ نے برداشت نہیں کرنا. ہمیشہ جو ہے وہ یہ پھر بعد میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ ایک سویئر فارم میں یہ چیز چلی جاتی ہے کہ شوہروں کو عادت پڑ جاتی ہے ہاتھ اٹھانے کی. تو جو ہی وہ ہاتھ اٹھائے، اس چیز کو جو ہے وہ آپ نے اپنے گھر والوں کو بتائیں، یا جیسے بھی آپ کو مناسب اس وقت لگے وہ آپ کریں. پوائنٹ نمبر 2 جو آپ نے نہیں جو ہے وہ برداشت کرنا، وہ ہے کہ آپ نے حرام رزق اگر آپ کے گھر میں آتا ہے، یعنی کہ آپ کا شوہر اگر حرام کمائی کرتا ہے، تو آپ نے اس کی یہ بات جو ہے وہ برداشت نہیں کرنی، اور اپنے گھر والوں کو یا اپنے بڑوں کو اس چیز کا ان کو اعتماد میں لینا ہے کہ جی اس کی کمائی کا جو ذریعہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. پوائنٹ نمبر 3 کی طرف اگر آئیں، ہسبینڈ کا ریلیشن شپ. اگر کسی لڑکی کے ساتھ ہسبینڈ کا ریلیشن شپ یعنی کہ ایکسٹرا میریٹل افیئر ہے، یا وہ پہلے کسی لڑکی کو پسند کرتا تھا تو اس سے رابطے میں ہے، تو اس چیز کا بھی ہمیشہ خیال رکھیں کہ یہ چیز آپ نے فیملی کو انٹیمیٹ کرنا ہے کہ میرے شوہر کا جو ہے وہ اس طرح کا رویہ ہے. تو اس کے بعد جو آپ کی یہ تو ہو گئی آپ کی ایک پیشنس اور ٹالرنس کے حوالے سے باتیں، آپ کی صاف صفائی کی. اور صاف صفائی میں آپ کی اپنی پرسنل ہائیجین. شوہر آپ کے قریب نہیں آئے گا اگر آپ گندی مندی رہتی ہیں نا. آپ کو اپنی ہائیجین کا بہت دھیان رکھنا ہے. اور سیانوں کی جو باتیں ہم کبھی سنا کرتے تھے، یہ بھی سنا کرتے تھے کہ کہتے ہیں کہ بیٹیوں کو نا نہانے کا عادت نہیں ہونا چاہیے. تو نہانا دھونا صاف ستھرا رہنا جو ہے وہ ان کی اس میں ایک کہہ لیں کہ فطرت میں آ جانا چاہیے کہ انہیں صاف ستھرا رہنا، اپنے آپ کو بالکل صاف ستھرا رکھنا ہے. اور جب بھی آپ نے اگلے گھر میں جانا ہے نا، تو سب سے پہلے آپ نے غور کرنا ہے ہر چیز کے اوپر. مطلب غور کیسے کرنا ہے کہ آپ نے ہر چیز کو آبزرو کرنا ہے. جب میں اگر اپنی مثال پھر یہاں پر کوٹ کروں، تو جب میں سسرال میں آئی تھی تو میں ہر وہ چیز جیسے آبزرو کی میں نے کہ میری ساس کس طرح سے مینیج کرتی ہیں ہر چیز کو. وہ کچن کا سامان جو جہاں جہاں جو چیزیں پڑی ہوتی تھی وہیں میں رکھتی تھی، اور جیسے جیسے وہ کام کرتی تھی ایگزیکٹلی ویسے ویسے میں نے کام کرنا شروع کر دیا. جو چیزیں وہ صاف کرتی تھی، جو چیزیں وہ اٹھاتی تھی رکھتی تھی، جس طرح سے ان کے گھر میں کام ہوتے تھے، تو آہستہ آہستہ وہ چیزیں میں نے بالکل ویسی کی ویسی کرنے شروع کر دی. تو شروع میں یہ ہوتا تھا کہ جب میں کچن سے باہر آتی تھی لاسٹ میں، جیسے میں اگر کچن صاف کرتی تھی تو میری ساس دوبارہ جا کے ایک دفعہ دیکھتی تھی، اور شاید ان کو ایک تسلی نہیں ہوتی تھی کہ پتہ نہیں اس نے کیسے صاف کیا ہو. لیکن جب آہستہ آہستہ ایک ریپو بن گئی اور ان کو پتہ چل گیا کہ یہ بالکل ویسے ہی کام کرتی ہے جیسے میں کرتی ہوں، اور صاف ستھرا جس طرح سے وہ کرتی تھی، تو پھر یہ ہوا کہ ایک ایسا ٹائم آیا کہ میرے جانے کے بعد میں نے اکثر دیکھا کہ کچن میں کوئی بھی نہیں جاتا تھا. ان کو اس چیز کی سیٹسفیکشن ہوتی تھی کہ میری بہو جو ہے وہ بالکل اسی طرح سے کام کرتی ہے جس طرح سے میں کرتی ہوں. تو وہ ایک آبزرویشن آپ نے کرنی ہے، اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ اس گھر میں کس طرح سے جو ہے وہ چیزوں کو آرگنائز کیا جاتا ہے، مینیج کیا جاتا ہے. تو یہ تو آپ کے کاموں کے حوالے سے چیزیں ہوں گی. اس کے بعد آپ نے جو میاں کے حوالے سے ہمیشہ چیز یاد رکھنی ہے نا، کہ میاں کا جو مطلب پہلے دن آپ نے اس کو کسی چیز کے لیے جو ہے وہ آپ نے منع نہیں کرنا، اور اس کے ساتھ بہت فرینڈلی آپ نے رویہ رکھنا ہے. اور اس کے مطلب شروع کے دنوں کے بعد بھی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہمیشہ اس کا خیال رکھیں، اور اس کے کپڑوں کا، اس کی چیزوں کا. یہ کوئی مطلب کام والیوں کے کام نہیں ہے، یہ بیویوں کی محبت ہوتی ہے، اور ان کا خاص خیال رکھنا آپ کا فرض ہوتا ہے. تو میں جاب کے ساتھ ساتھ اپنے ہسبینڈ کی ہر چیز مینیج کرتی ہوں، کہ یہ ہماری محبت کو بڑھائے گا. تو یہ نہیں کہ اگر آپ کسی چیز کا ایکسکیوز دے لیں کہ اگر میں کہوں میں جاب کرتی ہوں تو میں یہ کچھ نہیں کر سکتی، تو پھر میرے لیے میرا ہسبینڈ بھی اویلیبل نہیں ہوگا. اس کی تعریف کریں، اس کے کپڑے جو ہے وہ ہمیشہ سنبھال کے رکھیں، اس کے کپڑوں کی صاف صفائی کا خیال رکھیں. اور وہ کرنا آپ نے اس طرح سے ہے کہ آپ نے کسی کو دکھا کے نہیں کرنا، کیونکہ اکثر ہمارے معاشرے میں نا اس چیز کو بیئر نہیں کیا جاتا کہ خواتین جو ہے وہ اپنے شوہروں کے قریب ہو جائیں. تو آپ نے یہ چیزیں چھپ کے ہی کوشش کریں کہ روم کے اندر جو ہے وہ آپ ان کے ساتھ بڑا پیار محبت والا رویہ رکھیں. اور شوہر کو نا شروع کے دنوں میں بہت سیریس لیں. اکثر خواتین نا شوہر کو سیریس نہیں لیتی،
تو وہی دن ہوتے ہیں آپ کے ان کے ساتھ اپنی محبت کا جو ہے وہ شروعات کرنے کے. اگر آپ شروع سے جو ہے وہ انہیں احساس کرا دیں گی کہ آپ کو ان کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, تو وہ پھر سمجھے ساری زندگی جو ہے وہ اسی ایک محرومی میں رہتا ہے کہ میری بیوی کو میری قدر نہیں ہے. اور چونکہ جب آپ اس کی قدر نہیں کریں گے تو وہ آپ کی قدر نہیں کرے گا. شروع کے دنوں میں اسے بات سے مطلب بنائیں, اس کو ایک ایسا احساس کرائیں, کیونکہ نئے نئے دنوں میں جب ایک لڑکی آتی ہے نا تو وہ شوہر کو بڑا, جب اس کی رسپیکٹ کرتی ہے, اسے پوچھتی ہے, اس کی بات مطلب ہر چیز جو ہے وہ اسے پوچھ کے کرے گی, تو اسے بڑا فیل ہوتا ہے کہ یار زندگی میں بڑا ایک پازیٹیو چینج ہے, اسے بڑی رسپیکٹ مل رہی ہے. تو یہ ایک نا پازیٹیو میسیج ہوتا ہے جو کہ وہ اس کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ وہ اپنے آپ کی ویلیو کو محسوس کرتا ہے, اپنے آپ کو بڑا مطلب اس کو اپنے اندر جو ہے وہ ایک بڑاپن محسوس ہوتا ہے. وہی آپ نے اس کو محسوس کرانا ہے. اور کبھی بھی اپنے سسرال کی بات اپنے میکے میں نہیں کرنی, اور میکے کی بات سسرال میں تو بالکل بھی نہیں کرنی. اور اس کے علاوہ آپ نے اپنے کمرے کے اندر کی باتیں لائک اپنی نندوں کو یا اپنی ادھر کسی کو بھی نہیں بتانی, ایون اپنی سہیلیوں کو بھی نہیں بتانی, اپنے شوہر کی باتیں. یعنی کہ آپ بس کہہ لیں کہ آپ نے خاموشی اختیار کرنی ہے. اور اگر کوئی بڑا آپ کو کچھ کہہ بھی جاتا ہے نا تو آپ نے اس وقت خاموش رہنا ہے, فوراً سے جواب نہیں دینا. کیونکہ یہ ایکسپیرینس میں نے اپنی زندگی میں کیا. شروع میں نے کچھ غلطیاں کی تھیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی, لیکن اب میں نے ان کے اوپر اس طرح سے قابو پا لیا ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ میں گونگی بن جاؤں. مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک بچی کو یہی سکھانا چاہیے کہ بیٹا کوئی کچھ بھی کہہ جائے نا, آپ کی ذات کو فرق نہیں پڑنا چاہیے, اپنے خاموش ہو کے اس چیز کو سن لینا ہے. اگر کوئی آپ کی غلطی آپ کو غلط کہہ رہا ہے نا, جس چیز سے کہ اتنی چھوٹی بات ہے کہ آپ کو فرق نہیں پڑتا نا, تو میرے حال سے اس پہ بھی آپ کو بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو وہ سامنے والے کا اپنا کردار ہے, وہ آپ کو اگر آپ بول لیں گے, ایک دفعہ بولیں گے, 2 دفعہ بولیں گے, اس کی فطرت ہے نا, تو وہ کبھی باز نہیں آئے گا. تو آپ نے خاموش رہنا ہے, خاموش رہنا ہے. جتنا آپ خاموش رہیں گے نا اتنا آپ کی پرابلمس کم ہوں گی. تو یہ جناب کچھ ایسی چیزیں تھیں جو میری اپنی ذاتی ایکسپیرینس کی باتیں ہیں. تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گی, اور آپ لوگ اس چیز کو جو ہے وہ ضرور مجھے کامنٹ میں بتائیے گا کہ میری کس بات سے آپ اتفاق کرتے ہیں, کون سی بات جو ہے وہ آپ سے نا اتفاقی کا اظہار کرتے ہیں. تو انشاءاللہ جو ہے وہ اس چیز کو مزید بھی ڈسکس کریں گے. تو میری بہن جس کی ریکویسٹ کے اوپر یہ ویڈیو بنی ہوئی ہے, وہ ان کو بالکل پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ میں نے ویڈیو ان کے لیے خاص بنائی ہے. تو اب ماشاءاللہ سے مجھے ریکویسٹ آنے لگ گئی ہیں میرے کامنٹس میں کہ آپ ہی اس ٹاپک پہ ویڈیو بنائیں, اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ مجھے اس طرح سے پسند کیا جا رہا ہے, میری باتوں کو پسند کیا جا رہا ہے. تو پھر میں اسی چیز کے اوپر اپنے ویو پوائنٹ جو ہے ان کا اظہار کرتی ہوں. تو انشاءاللہ جو ہے وہ مزید بھی آپ اپنی اسٹوریز بھی میرے ساتھ شیئر کریں گے. انشاءاللہ میرے جو لسنرز ہیں وہ اپنی اسٹوریز میرے ساتھ شیئر کریں گے, وہ میں اس چینل کے اوپر سب لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گی. اور مجھے اپنی جو میری چھوٹی سی ایک فیملی بنی ہے, مجھے وہ بہت ہی پیاری ہے. تو دوستو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اور آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل بشرط زندگی اور کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ. اور تب تک کے لیے اپنا واقعی بہت سارا خیال رکھیے گا, اور اللہ حافظ.